الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان المبارک کی ان انتہائی بابرکت گھڑیوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہم سماعت کر رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ ایمان کا حصہ ہیں اور شریعت کا بنیادی اصول اور بنیادی قاعدہ ہیں جن کی بیس پر اسلام کی احکام کی بنیاد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بدع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اس میں سے جو ادنا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں کو بیان فرمایا، ادنا اور اعلیٰ کو بیان فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجزاء کی طرف اشارہ فرما دیا۔ میں 70 اور کچھ، تو اب حدیث مبارکہ میں بدعن کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق 10 تک ہوتا ہے، بعض نے اس سے زائد پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہنا، اقرار کرنا اللہ کی توحید کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، اور فرمایا یہ سب سے اعلیٰ جز ہے، اور سب سے ادنا جز ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یعنی کہ راستے میں اگر کوئی پتھر ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے راستے سے گزرنے والے کو اذیت پہنچ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس کے پاؤں کو کانٹا لگ سکتا ہے، ایسی چیزوں کو ہٹانا، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، یعنی راستے میں ایسی چیزوں کو پھینکنا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دستور ہے کہ گھر کا کوڑا اور گندگی اٹھا کر یہ ہم گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، نالیاں بند ہوتی ہیں، گندا پانی روڈوں پر آ جاتا ہے اور چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں گزرنے والے نمازی ان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، کہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اگرچہ یہ سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے نکلا، اور میری چھوٹی سی غلطی سے اگر وہ گندا نالی کا پانی جو روڈ پر آ گیا، میرے گندگی پھینکنے سے، کوڑا پھینکنے سے، اب اس گزرنے والے کے کپڑوں پر اگر چھینٹے پڑ گئے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے رک گیا، رہ گیا، اس کو جماعت نہ مل سکی، تو اب اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ یا اس کی نماز کا وقت گزر گیا، وہ نماز نہ پڑھ سکا، تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ اس بات کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اگرچہ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک معمولی چیز ہے، اور غیر شعوری طور پر انسان ایسا عمل کرتے
جھجکتا نہیں ہے، ایسا کر دیتا ہے، لیکن نہ جانے راستے میں ہم نے جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگا دیے، ہم نے جگہ جگہ راستے میں گزرنے والوں کے لیے تکلیف اور اذیت کے سامان پیدا کر دیے۔ میرے رحمت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راستے سے ایسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے کہ جس سے گزرنے والے کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صرف مال اللہ کے راستے میں دینا، دولت اللہ کے راستے میں دینا ہی صدقہ نہیں، بلکہ فرمایا ایسے شخص کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا انسان کے اندر اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں سے روکے۔ اذا ما لم تستحی فاصنع ما شئت، میں جب تو حیا نہ کرے تو پھر تو جو چاہے کر۔ یعنی حیا ہی ایک ایسی چیز تھی جو اس کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے روکتی، گناہوں سے روکتی، کسی کی عزت کو پامال کرنے سے روکتی۔ تو جب اس کے دل سے حیا ختم ہو گئی تو حیا اس چیز کا نام ہے کہ انسان، اور ایک قول یہ فرمایا کہ حیا ہے کہ ایک بار انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور ایک طرف اللہ رب العزت کی نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے کہ اصل میں یہاں حیا سے مراد غیرت ایمانی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک جائے، اور حیا ہی ایک ایسا عظیم تحفہ اور نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب انسان کے دل سے غیرت اور حیا ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتا، پھر اس کے دل میں جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی چیز بھی اسے روکنے والی نہیں، کیونکہ حیا تھی جو اسے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچاتی، روکتی۔ جب یہی ختم ہو گئی جو ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کیسے بچے گا؟ اس لیے اپنے دل میں ایمان کی غیرت پیدا کریں، حیا پیدا کریں۔ جب گناہ ہو تو اس وقت یہ سوچیں کہ میرا رب میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، میرا عمل کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں حیا پیدا ہو اور ہم اپنے رب وحدہ لا شریک کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو سکیں۔